أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين يا رب العالمين. آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی عطا کردہ استطاعت سے، توفیق سے، ریاض الصالحین کی جلد اول جو ہے والیوم 1، اس کا چیپٹر نمبر 23 نمبر باب، جس کا عنوان ہے نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کا بیان، یعنی عمل بالمعروف و نہی عن المنکر. یہ چیپٹر ہم انشاءاللہ آج شروع کرنے جا رہے ہیں. سب سے پہلے اپنا اللہ کی حمد اور اس کی تعریف اور اس کا شکر کہ جس نے ہمارے دلوں کو اس قابل سمجھا، اس قابل بنایا کہ اس کے کلام کی طرف اور سب کے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی باتوں اور ان کے کلام اور ان کی سنت اور حدیث کو سمجھنے سے اپنے دل میں لگائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس پہ ہمیں استقامت نصیب فرمائے اور اس کی صحیح سمجھ ہمیں عطا فرمائے اور اس کے فائدے ہمارے لیے اس دنیا میں بھی اور آخرت کے میں بھی لکھ دے. آمین یا رب العالمین. جی تو چیپٹر نمبر 23 جو ہے، باب نمبر 23، نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کا بیان، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. امر بالمعروف و نہی عن المنکر. اس سے پہلے بھی ہم نے 2-3 چیپٹر جو پڑھے ہیں وہ بھی ٹاپک کے اعتبار سے یا موضوع کے اعتبار سے تقریباً اسی سے ملتے جلتے ہیں. جیسا کہ اس سے پچھلا چیپٹر جو ہم نے پڑھا، اس کا تعاون تھا، اس کا جو موضوع تھا وہ تھا خیر خواہی کرنے کا بیان، یعنی ایک دوسرے کی بھلائی کرنے کا بیان. اور اس سے پہلے ہم نے جو چیپٹر پڑھا وہ نیکی اور تقوی پر تعاون کرنے کا بیان. اور اس سے بھی پہلے جو چیپٹر ہم نے دیکھا وہ خیر کی طرف رہنمائی کرنے اور ہدایت یا گمراہی کی طرف بلانے کا بیان. تو یہ جو 2-3 چیپٹر ہم نے پڑھے ہیں یہ بھی موضوع کے اعتبار سے، سبجیکٹ کے اعتبار سے تقریباً وہی موضوع ہے جو اب ہم اگلا چیپٹر 23 نمبر پڑھنے جا رہے ہیں. کچھ ٹیکنیکلی تھوڑا بہت فرق ہے، لیکن عام فہم یا عام سمجھ بوجھ کے حساب سے تقریباً وہ ملتے جلتے ابواب بھی ہیں. بہرحال اب یہ جو چیپٹر ہے یہ ایگزیکٹلی ٹو دی پوائنٹ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ٹاپک یا اس سے ریلیٹڈ جو حدیث اور قرآنی آیات کچھ ان کا ذکر ہوگا انشاءاللہ. تو اس کا موضوع جو ہے وہ بڑا سیدھا سادہ سا ہمارا جانا پہچانا بھی ہے اور بہت مشہور بھی ہے کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. ایک دوسرے کو خود بھی نیکی کا، خود بھی اپنے اوپر بھی ہے کہ خود بھی اپنے آپ کو نیکی کی طرف راغب رکھنا، نیکی پر قائم رکھنا اور برائی سے دور رکھنا اپنے آپ کو، اور دوسروں کو بھی نیکی کا حکم دینا، نیکی کی ترغیب دینا اور برائی سے روکنا، برائی سے پیچھے ہٹ جانے کا بیان. اس میں حسب عادت شروع میں کچھ آیات کوٹ کی گئی ہیں. کہ سب سے پہلی آیت جو ہے وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور تم میں سے ایک گروہ ہونا چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے
نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ تم میں سے ایک گروہ ہونا چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے، نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ تم میں سے ایک گروہ، اس کے بہت سارے مطلب معنی یا مفہوم جو ہے تفاسیر میں ملتے ہیں، اور اس کی مین جو ریزن ہے وہ یہی ہے کیونکہ نیکی کی طرف بلانا اور برائی کا حکم دینا، یعنی اللہ کے احکامات کو پہلے تو اس کی پوری تعلیم حاصل کرنا، ہائر ایجوکیشن، اسلامک شریعہ کی اعلیٰ تعلیم جو ہے، ہائر ایجوکیشن ان اسلامک اسٹڈیز، پہلے تو وہ حاصل کرنا، اس کے جتنے احکام ہیں جو قرآن و سنت کے مطابق ان کو حاصل کرنا، پھر ان کو دوسروں تک پہنچانا، ان کی بھلائی کے لیے ان کو بھلائی کی طرف راغب کرنا اور نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ یہ اس کے لیے بہت زیادہ وقت بھی درکار ہوتا ہے، بہت زیادہ محنت بھی، اور بہت زیادہ توجہ بھی۔ تو اکثر اوقات یہ ممکن نہیں ہوتا اتنی گہرائی میں، اور اتنا ہر وقت اسی معاملے میں، کیونکہ دوسرے ذریعے معاش اور دوسرے معاملات بھی رہتے ہیں۔ تو اس لیے غالباً یہ حکم ہے کہ تم میں سے ایک گروہ ہونا چاہیے جو اس طرح کے نیکی کے کام پھیلائے اور برائی سے روکے، اللہ کے دین کی ترغیب و ترویج اور اس کی تبلیغ کے لیے وہ ہر وقت سرگردہ ہوں۔ لیکن پھر ان کے جو دوسرے معاشی معاملات اور دوسرے طرح کے جو ان کے جو ضروریات ہیں، وہ پھر جو پہلا گروہ جو اپنی روزمرہ کی زندگی میں مشغول ہے، ان کے اوپر آ جاتا ہے۔ بہرحال وہ ایک الگ سے ڈسکشن ہے۔ اس کی بڑی مشہور سی مثال ہمارے تقریباً سارے مسلم ملکوں میں جو مدارس وغیرہ ہیں جہاں پر دینی تعلیم دی جاتی ہے، آلموسٹ فری تعلیم دی جاتی ہے۔ میری نظر میں بہت کم ایسا گزرا ہے جہاں پر کوئی فیس وغیرہ دے کر کسی مدرسے وغیرہ میں تعلیم دی جاتی ہو، ماں سوائے اس کے کہ یہ جو یونیورسٹی سے یا اسکولوں وغیرہ سے یہ جو اسلامک اسٹڈیز کا جو سبجیکٹ ہے اس میں آگے ماسٹرز وغیرہ جو کرتے ہیں یا بی اے وغیرہ کرتے ہیں تو وہ جو پیڈ ہوتا ہے، لیکن وہ اس لیول کے کورسز نہیں ہوتے جس لیول کے مدارس وغیرہ میں کرائے جاتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ایک گروہ ضرور ہونا چاہیے۔ الحمدللہ ہمارے ملکوں میں، معاشروں میں ایک گروہ موجود ہیں۔ البتہ وہ ایک الگ بات ہے کہ ان میں بھی کچھ معاملات ایسے ہیں جن پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، حکومتی سطح پر بھی اور انفرادی سطح پر بھی، اجتماعی سطح پر بھی، ان مدارس کو یا ان اداروں کو۔ بہرحال الحمدللہ بہت حد تک کام ہو رہا ہے، لیکن اس میں ابھی بھی بہت زیادہ امپرومنٹ کی اور بہت زیادہ آگے بڑھنے کی گنجائش ہے۔ کچھ جدید علوم اور جدید جو تقاضے ہیں وہ ان کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ جو آئندہ آنے والے چیلنجز ہیں وہ بہت بڑے بڑے ہیں، ان کو ضرور سامنے رکھنا چاہیے ان مدارس کو، اور اس کے لیے عصری دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم جو ہے وہ بھی اب لازم و ملزوم ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ عصری تعلیم کے بغیر اب اس دین کی تبلیغ و ترویج کرنا، اس میں بہت ساری رکاوٹیں آ رہی ہیں، اور وہ آئندہ آنے والے وقت میں اور زیادہ وہ مشکل ہوتی چلی جائیں گی۔ بہرحال اسی کے بعد یہ اگلی آیت بھی سورہ آل عمران کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم بہترین امت ہو، کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کی ہدایت کے لیے نکالا گیا، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ یہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کو کہا گیا ہمارے بارے میں، یا ہم سے پہلے جو گزر چکے، یا ان سے بھی پہلے صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین، یہ سارے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اوپر، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بعد آنے والے جتنے ہیں اس دین میں داخل ہونے والے، ان کے لیے یہ کہا گیا کہ تم تو ایک ایسی امت ہو، اس سے پہلی امتیں یا اس سے پہلی قومیں جو ہیں وہ تباہ ہو گئیں ان کے ظلم کی وجہ سے، ان کی گمراہیوں کی وجہ سے، جس کا ذکر ہم نے قرآن مجید میں پڑھا ہے بہت زیادہ۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ ایک خاص فضل اور کرم ہے کہ یہ قیامت تک رہنے والی امت ہے۔
قرآن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتارا گیا وہ بھی قیامت تک رہے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث جو ہے وہ بھی انشاءاللہ قیامت تک رہے گی، اور یہ امت بھی قیامت تک رہے گی، اور یہ امت ہمیشہ اس میں ایسے لوگ رہیں گے، اور یہ امت ہمیشہ اللہ کے احکامات کی ترویج و تبلیغ کے لیے کچھ نہ کچھ امور جو ہے وہ سر انجام دیتی رہے گی۔ تو بہرحال اس امت محمدی کے بارے میں کہا گیا کہ تم ایک بہترین امت ہو جنہیں نکالا گیا ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے، کیونکہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ اور اس کے علاوہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 199، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عفو درگزر اختیار کر، نیکی کا حکم دے اور جاہلوں سے اعراض کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا کہ آپ ذرا عفو درگزر یعنی مطلب معاف کرنے کی روش جو ہے اس کو اختیار کریں، نیکی کا حکم دے، اور جاہلوں سے مراد کہ وہ لوگ جو یا تو کم پڑھے لکھے ہیں، جن کی سمجھ میں باتیں واقع ہی نہیں آتی، یا وہ لوگ جو سمجھ بوجھ ہونے کے باوجود بس اپنی منمانی کرتے جا رہے ہیں، اور ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے جو بس اس کو قبول کرنے سے انکار کرتے جا رہے ہیں، تو ایسے جاہلوں سے اعراض کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نیکی کا حکم دینے کا حکم دیا گیا، جس طرح کہ اس سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی اسی طرح کے معاملہ رہا۔ اور پھر اس کے بعد سورہ توبہ کی آیت نمبر 71، اللہ تعالیٰ نے فرمایا مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں، یعنی سارے مومنین ایک دوسرے کے دوست ہیں، یہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ ایک دوسرے کا دوست ہونے کا سب سے بڑی نشانی یا سب سے بڑا پروف یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کی بھلائی اور خیر خواہی چاہتے ہیں۔ جہاں پر انہیں لگتا ہے کہ مطلب کہیں نیکی کے حکم کی ضرورت ہے تو وہ اس کو دیتے ہیں، برائی سے روکنے کی ضرورت ہے تو وہ اس کو دیتے ہیں۔ وہ سارے جس طرح سے اپنے آپ کو نیکی کی طرف راغب رکھنے اور برائی سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی بھلا کے لیے، اپنے فیوچر کے لیے، یا اپنی جنت کو سیکیور کرنے کے لیے، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے، اسی طرح سے دوسرے مومن مردوں اور عورتوں کے لیے بھی ان کی احساسات ایسے ہی ہوتے ہیں کہ وہ بھی ان کامیاب لوگوں میں شامل ہوں۔ اسی طرح آگے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 78 اور 79 ہے، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا بنی اسرائیل کے کافروں پر حضرت داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم، حضرت داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبانی لعنت کی گئی، یہ اس سبب سے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ زیادتی کرنے والے تھے۔ وہ ایک دوسرے کو ان برائیوں سے نہیں روکتے تھے جن کا وہ ارتکاب کرتے تھے، البتہ برا ہے جو وہ کرتے تھے۔ یعنی حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کی زبانی لعنت کی گئی، یعنی ان کے اوپر جو کتابیں نازل ہوئیں، حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر جو زبور نازل ہوئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو انجیل نازل ہوئی، ان میں بھی بنی اسرائیل کے بہت سارے ان کے معاملات کی وجہ سے، اور خاص کر جیسا یہاں پر ذکر ہے نافرمانی اور ان کی زیادتی کرنے کی روش جو ہے، اس وجہ سے ان کتابوں میں بھی بنی اسرائیل پر لعنت کی گئی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ایک دوسرے کو ان برائیوں سے نہیں روکتے تھے جن کا وہ ارتکاب کرتے تھے، البتہ وہ جو کرتے تھے وہ برا کرتے تھے۔ تو یہ نیکی کا حکم دینے اور برائیوں سے روکنے کا حکم جو ہے وہ مطلب ہم سے پہلے جو امتیں ہیں ان میں بھی تھا، لیکن انہوں نے اس سے اعراض کیا، جس کی وجہ سے ان کے اوپر پھر مختلف طرح کے عذاب یا سزائیں بھی ملے، اور پھر ان کی کتابوں میں ان کے اوپر لعنت بھی کی گئی۔ اسی طرح ایک حدیث ہے جو اسی ٹاپک پہ ایک اہم نقطہ نظر رکھتی ہے، ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس چیپٹر میں آگے جا کر مل بھی جائے، لیکن اس آیت کے مناسبت سے اس کو ذکر کرنا مجھے لگتا ہے کہ مناسب رہے گا۔ یہ ابو داؤد کی ایک حدیث ہے جس کو میں اسی طرح سے پڑھتی تھا اوپر سے۔ جی حدیث ہے کہ سب سے پہلا نقص، یہ ابو داؤد کی حدیث ہے کہ سب سے پہلا نقص یا سب سے پہلی خرابی جو بنی اسرائیل میں داخل ہوا
وہ یہ تھا کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو برائی کرتے ہوئے دیکھتا تو کہتا کہ اللہ سے ڈرو اور برائی چھوڑ دو، یہ تیرے لیے جائز نہیں، لیکن دوسرے روز پھر اسی کے ساتھ اسے کھانے پینے اور اٹھنے بیٹھنے میں کوئی آر یا شرم محسوس نہ ہوتی، یعنی اس کا ہم نوالا اور ہم پیالہ اور ہم نشین بن جاتا۔ حالانکہ ایمان کا تقاضا تو یہ تھا کہ اس سے نفرت اور ترک تعلق کرتا، جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان آپس میں عداوت ڈال دی اور وہ لعنت الہی کے مستحق قرار پائے۔ پھر فرمایا اللہ کی قسم، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم تم ضرور لوگوں کو نیکی کا حکم دیا کرو اور برائی سے روکا کرو، ظالم کا ہاتھ پکڑ لیا کرو، ورنہ تمہارا بھال بھی ایسا ہی ہوگا۔ اور اسی طرح سے ایک مسند احمد کی ایک حدیث کہ نیکی کے حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کے بابت ایک دوسری روایت میں ہے کہ اس فریضے کے ترک پر یہ وعید سنائی گئی کہ تم عذاب الہی کے مستحق بن جاؤ گے، پھر تم اللہ سے دعائیں بھی مانگو گے تو قبول نہیں ہوں گی۔ یعنی ایسی صورت کہ جب تم نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کے جو احکامات یا پہلو ہیں ان سے اگر تم پیچھا چھڑا کر اس سے تم اپنے آپ کو فارغ کر لو تو ایسی صورت میں تم اللہ کے عذاب کے مستحق ہوگے، اور اللہ کے عذاب جو ہے اس کا ایک قسم یہ بھی ہو سکتی ہے کہ تمہاری دعائیں قبول نہ ہوں۔ تو یہ دونوں احادیث جو ہیں یہ بہت ہی اہم معنی رکھتی ہیں، اور خاص کر پہلی حدیث میں ہم نے دیکھا کہ یہ ضروری نہیں کہ کوئی خود برا کام نہیں کر رہا، لیکن اگر کسی دوسرے کو برا کام کرتے ہوئے دیکھ کر اس کو روکے نہ، یا کم از کم اپنے آپ کو اس برے کام سے دور نہ رکھے، تو ایسی صورت میں وہ بھی پورا مجرم ہے اسی طرح سے جیسا کہ وہ برے کام کرنے والے لوگ ہیں۔ تو اس لیے برائی سے منع کرنا اور نیکی کا حکم دینا یہ ایک بہت ہی اہم ٹاپک ہے، اور بہت ہی مشہور ٹاپک بھی ہے۔ جو بھی دین کے علم حاصل کرتے ہیں یا تھوڑی بہت سمجھ بوجھ رکھتے ہیں تو ان میں یہ بہت ہی مشہور ٹاپک بھی ہے، نہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اور اس کی بہت بڑی اہمیت بھی ہے ہمارے معاشرے میں، اجتماعی طور پر بھی اور انفرادی طور پر بھی۔ بہرحال اسی طرح آگے سورہ کہف کی آیت نمبر 29 جہاں پر کوٹ کی گئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہہ دے حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، بس جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے، جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے، یعنی حق تمہارے رب کی طرف سے ظاہر ہو چکا، حق اور باطل اللہ تعالیٰ نے سارا کچھ واضح کر دیا قرآن کے آیات میں نازل کر کے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کر کے، اور ان کے ضرور ساری قرآن کی ایکسپلینیشن اور اس کا پریکٹیکل ایگزامپل پریکٹیکلی سارا کچھ کر کے دکھا دیا۔ تو اب یہ تمہارے لیے سارا کچھ واضح کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے جو انسان کو اختیار بھی دیا، اب تم اس اختیار کو یوز کرتے ہوئے چاہے تو ایمان لے آؤ اور چاہے تو کفر کرو، چاہے تو تم ایمان لاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی طرف رجوع کرو اور پاسداری کرو ان کی، یا انکار کرتے ہوئے گمراہی کی طرف لڑک جاؤ۔ پھر اس کے بعد اسی طرح سے سورہ ہجر کی آیت نمبر 94 ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کی چیز کا تجھے حکم دیا جاتا ہے اسے کھول کر بیان کر دے، جس چیز کا تجھے حکم دیا جاتا ہے اسے کھول کر بیان کر دے، یعنی تمہارے پاس کوئی علم پہنچے، تم علم حاصل کرو، یا تمہیں کوئی اللہ کا کوئی حکم پہنچائے، یا کسی بھی طرح سے تم تک اللہ کو کوئی حکم پہنچا، تو یہ تمہارے لیے ضروری ہے کہ اس حکم کو آگے دوسرے لوگوں تک بھی پہنچاؤ، تمہیں جو حکم دیا جاتا ہے اسے کھول کر بیان کر دے، دوسروں کو بھی وہ حکم جو ہے وہ پہنچا دو، تاکہ تمہاری طرف سے حق ادا ہو جائے کہ جو تم نے نیکی کا حکم جانا اس کو آگے بھی پہنچا دیا۔ اسی طرح سے یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 165، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو برائی سے روکتے تھے اور ظالموں کی سخت عذاب کے ساتھ گرفت کی، یہ سبب اس کے وہ جو نافرمانی کرتے تھے۔ جنہوں نے برائی سے روکا اللہ نے ان کو نجات دے دی، لیکن جنہوں نے ایسا نہیں کیا اور نافرمانی کی تو ان کے لیے سخت عذاب کے ساتھ اللہ نے گرفت کی۔ یعنی یہاں پر بھی یہ بہت ہی واضح طور پر ہے
کہ ان لوگوں کو نجات دی جنہوں نے برائی سے روکا. پچھلی بہت ساری قوموں کا ہم نے تذکرہ کیا، اس میں قرآن کی جو سبق پڑھ رہے ہیں اس میں ہم نے دیکھا کہ کچھ قوموں کے بارے میں تو بہت واضح ہے، جیسے کہ وہ مطلب ان میں 2-3 طرح کے لوگ تھے. ایک طرح کے لوگ تھے وہ تھے جو بالکل بھی نیکی کا حکم جو نیکی کا حکم دیتے تھے، جو برائی سے منع کرتے تھے. ٹھیک ہے. دوسرے قسم کے لوگ وہ تھے جو برائی میں تلے ہوئے تھے، برائی پر تلے ہوئے تھے. اور تیسرے قسم کے لوگ وہ تھے جو یہ سمجھتے تھے کہ وہ برائی ہے، برے کام ہے، لیکن اس کو روکتے نہیں تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کے اوپر جنہوں نے برائی سے روکنے کی کوشش کی یا برائی سے روکتے رہے، ان کو تو مطلب بچا لیا، لیکن دوسرے قسم کے لوگ جو ہیں ان کو سزا نے یا عذاب نے آ پکڑا. تو اس طرح کی کچھ پچھلی قوموں میں بھی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو نجات دیتا ہے جو برائی سے روکتے ہیں، جو نیکی کا حکم دوسروں تک پہنچاتے ہیں اور برائی سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں. بہرحال قرآن مجید کو جب ہم پڑھ رہے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں تو بے شمار آیات ایسی ہیں جو اسی موضوع کی طرف دلالت کرتی ہیں، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، براہ راست یا بالواسطہ، کہ نیکی کا حکم دیا جائے اور برائی سے منع کیا جائے. اس کی حدیث کی طرف آتے ہیں. یہ حدیث نمبر 1 اس چیپٹر کی، اوور آل حدیث نمبر 186 ہے. حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، جو شخص تم میں سے کسی برائی کو ہوتے دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے بدل دے یا ہاتھ سے روک دے. اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا تو زبان سے اس کی برائی کو واضح کر دے. اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو دل سے اسے برا جانے. اور یہ یعنی دل سے برا جاننا یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. یہ ایک بہت ہی مشہور حدیث ہے جو ہم نے بہت دفعہ یقیناً سنی ہوگی، اور اس کے معنی بھی ہمیں بہت اچھی طرح سے پتہ ہے کہ جو شخص تم میں سے کسی برائی کو ہوتے ہوئے دیکھو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو اپنی استطاعت کے مطابق اس کو روکنے کی کوشش کرے. اگر اس کے پاس ہمت اور طاقت ہے اس برائی کے اعتبار سے، اس برائی کی نوعیت یا ان لوگوں کی کے سٹیٹس اور ان کے حساب سے، اگر اس کے پاس ہمت اور طاقت اتنی ہے تو پھر وہ اپنے ہاتھ سے اسے روکے. ہاتھ سے روکنے کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے دست و گریباں ہو جائے اور ان کے اوپر مار پیٹ شروع کر دے. یہ ہاتھ سے روکنے کا مطلب ہے کہ پریکٹیکلی جا کر ان کو روکے، پریکٹیکلی خود کر کے دکھائے یا ان کو روکنے کی کوشش کرے جس طرح سے وہ روک سکتا ہے. لیکن اگر وہ ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا تو کم از کم برائی سے اس زبان کو واضح کر دے. برائی سے اس کو واضح کر دے یعنی جا کر بیان ضرور کر دے کہ یہ تمہارا ایسا کرنا جو وہ ٹھیک نہیں، تمہیں چاہیے کہ تم اس سے باز ہو جاؤ، یہ برائی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گناہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سخت عذاب وغیرہ ہو سکتا ہے. تو وہ زبان سے، اور اگر زبان سے بھی طاقت نہیں رکھتا تو دل میں اسے برا جانے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. اور دل میں برا جاننے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ دل میں بس یہی سوچتا رہے کہ یہ کام جو ہے یہ برا ہے یا یہ گناہ کا کام ہے یا اس کام سے پیچھے ہٹنا چاہیے. نہیں، دل سے برا جاننے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو خود اس کے اوپر قائم رہے کہ یہ کام جو ہے یہ برائی والا کام ہے، اس کی طرف نہیں بڑھنا، اور اپنے آپ کو بھی اس سے روکے. یہ نہیں کہ وہ دل میں تو کہے کہ ہاں یہ دنیا کی رسم و رواج جو ہے یہ چل رہا ہے، ویسے تو شریعت اسلامی کے خلاف ہے، لیکن کیا کریں، معاشرہ ایسا ہے، لوگ کیا کہیں گے، تو پھر وہ کر گزرتے ہیں. تو دل سے خالی مطلب خام و خیال میں ہی برا کہہ دینا کافی نہیں. دل سے برا کہہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پریکٹیکلی خود کم از کم اس کے اوپر عمل ضرور کرے کہ اگر وہ برائی کا کام ہے تو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی خود اس میں انوالو نہ ہو. اور اگر وہ ایسا کرتا ہے، زبان سے یا ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا لیکن دل سے اسے برا جانتے ہوئے اپنے آپ کو روک کر رکھتا ہے، تو یہ اس کے لیے ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. یہ بھی ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. یعنی یہ بھی چھوٹی بات نہیں ہے کہ دل سے برا جان لے، اپنے آپ کو کم از کم روک کے رکھے. تو اس کے لیے بھی کچھ نہ کچھ ریزسٹنس معاشرے کی وہ بیئر کرنی پڑتی ہے، وہ برداشت کرنی پڑتی ہے.
تو تبھی جا کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ مقام ملے گا جس کے بارے میں یہ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی جو برائی سے روکتے تھے۔ اس کے فوائد میں یہاں پر دیکھنے سے مطلب علم میں آ جانا، چاہے آنکھوں سے دیکھے یا نہ دیکھے۔ دیکھنے سے مطلب یعنی جو شخص تم میں سے کسی برائی کو ہوتے ہوئے دیکھے، جو شخص تم میں سے کسی کو برائی کو ہوتے ہوئے دیکھے، تو یہ دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ علم میں آ جانا، چاہے آنکھوں سے دیکھا یا نہ دیکھا، کسی بھی طرح آپ کے علم میں آ گیا کہ فلاں مکتبہ، فلاں گروہ جو ہیں یا فلاں لوگ جو ہیں یا فلاں بندہ جو ہے وہ اس طرح سے کر رہا ہے یا اس کا یہ عمل ہے، چاہے اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں دیکھا، لیکن اس کے علم میں آ گیا، اس کو پتہ چل گیا، تو اس کے لیے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ اس کے مطابق اس کو روکنے کی کوشش کرے اپنے استطاعت کے مطابق۔ اس میں اسلامی معاشرے کو منکرات سے روکنے کے لیے ایک نہایت اہم حکم دیا گیا ہے۔ مسلمان جب تک اس پر عمل کرتے رہے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ بلا خوف اور بغیر کسی مفاد کے ادا کرتے رہے، مسلمان معاشرہ بہت سی قباحتوں اور برائیوں اور گناہوں سے محفوظ رہا، اور جب مسلمانوں نے اس فریضے کو فراموش کر دیا تو ان کا معاشرہ منکرات کے سیلاب بے پناہ کی زد میں آ گیا۔ کاش مسلمان پھر اس فریضے کی ادائیگی کی طرف متوجہ ہوں تاکہ اس سیلاب کے آگے بند باندھا جا سکے۔ اس کا سیدھا سا مفہوم جو مجھے سمجھ آ رہی ہے، اس فوائد جو لکھیں گے وہ یہی ہے کہ پہلے وقتوں میں صحابہ، تابعین، تبع تابعین، جو نیک بزرگ یا وہ دور تھا، اس میں جو لوگ تھے وہ اس اللہ کے اس حکم کے اوپر بہت سختی سے کاربند تھے کہ نیکی کا حکم دیا جائے اور برائی سے منع کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بلا خوف و خطر وہ آپ مطلب اس مقصد میں کامیاب ہوتے رہے اور اس میں آگے بڑھتے گئے۔ لیکن جیسا کہ میں نے وہ حدیث کوٹ کی ابو داؤد کی اور مسند احمد کی بھی، اسی حدیث کے دوسری حدیث، کہ اس کے مطابق تو برائی جب شروع ہوئی بنی اسرائیل میں تو اس کی وجہ یہ تھی کہ پہل تو اس نے برائی کو روکا، اس شخص نے اس برائی کو روکا کہ تم یہ مت کر، یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا باعث بن سکتا ہے، یہ برائی ہے۔ لیکن دوسرے ہی دن وہ خود اس میں شامل ہو گیا، خود اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا، برائی کی یا نہیں کی لیکن اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا جو ہے شروع کر دیا، جبکہ حدیث کے مطابق جب تو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اس کے ساتھ سختی کرتا اور اس سے قطع تعلق ہی کرتا، اس وجہ سے کہ وہ گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے، لیکن وہ اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور اس کے ساتھ کھانا پینا اس کا شروع ہو گیا، یعنی انڈائریکٹلی سے وہ اس گناہ میں خود بھی شامل ہو گیا، یعنی اس کے سامنے وہ گناہ ہوتا رہا لیکن اس نے اس کو روکا نہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ چیز جو ہے وہ بہت عام ہے، ہمارے سامنے بہت سارے ایسے میٹرز چلتے جا رہے ہیں جن کو کم از کم ہم مناسب طریقے سے جس سے بگاڑ بھی پیدا نہ ہو، جس سے رشتے جو ہیں ان میں تناؤ بھی نہ آئے، لیکن مناسب طریقے سے حکمت کے ساتھ کچھ جہاں تک ممکن ہو روکنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ آج ہمارے معاشرے میں یہ اس چیز کی اس پہلو کی بہت اشد ضرورت ہے۔ حدیث نمبر 187، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے پہلے اللہ نے جو نبی بھی بھیجا، مجھ سے پہلے اللہ نے جو نبی بھی بھیجا اس کی امت میں سے حواری اور ساتھی ہوتے جو اس کی سنت پر عمل کرتے اور اس کے حکم کی اقتداء کرتے، پھر ان کے بعد ایسے ناخلف لوگ پیدا ہوئے جو ایسی باتیں کہتے تھے جو وہ کرتے نہیں تھے اور کرتے وہ کام تھے جن کا انہیں حکم نہیں دیا گیا تھا، یعنی ان کے بعد پچھلے نبیوں کی بات ہو رہی ہے کہ ان کے بعد پھر ایسے ناخلف لوگ پیدا ہو گئے جو کہتے کچھ اور تھے کرتے کچھ اور تھے، جو کہتے تھے وہ کرتے نہیں تھے اور جو کرتے تھے وہ کہتے نہیں تھے۔ پس جو شخص ان سے دل کے ساتھ جہاد کرے گا وہ مومن ہے، جو ان سے اپنی زبان کے ساتھ جہاد کرے گا وہ مومن ہے، اور اس کے علاوہ رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان کا درجہ نہیں۔
وہ مومن جو ان سے زبان سے جہاد کرے گا، یا وہ بھی مومن ہے جو ان سے دل سے جہاد کرے گا. لیکن جو زبان سے یا دل سے، اور دل سے جہاد کرنا، دل سے برا سمجھنا، یہ ہم نے پچھلی حدیث میں پڑھا ہے کہ یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. تو دل سے جہاد کرے گا یا زبان سے، اور جو ایسا نہیں کرے گا تو اس کے علاوہ رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان کا درجہ نہیں. یعنی جو کم از کم ایمان کا درجہ، جو پچھلی حدیث میں ہم نے واضح الفاظ میں پڑھا کہ کم از کم دل سے برا جانے، دل سے برا جانے، یہ کہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. تو جس نے دل سے بھی برا نہیں جانا، دل سے بھی برا نہیں جانا کا مطلب کہ اس کو برا جانتے ہوئے کم از کم خود اپنے آپ کو اس پر نہیں روکا اور خود اپنے آپ سے اسے نہیں بچا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے وہ رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان کا درجہ نہیں. تو یہ کچھ اعتبار سے ایک سخت حدیث بھی ہے اس حکم کے معاملے میں کہ برائی سے روکنا کس قدر ضروری اور کس قدر اہمیت کا حمل ہے، جس کا ہمیں اندازہ ہے کہ یقیناً ہمیں اندازہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو معاملات چل رہے ہیں ان میں اس کی بہت شدت سے کمی ہے، فقدان ہے. اور زیادہ فقدان اس چیز کا ہے کہ اس کو زیادہ مؤثر طریقے سے برائی کو روکا جائے، زیادہ مؤثر طریقے سے. کیونکہ اب تو ایسا رجحان ہو گیا کہ وہ دین کی بات سنتے ہی نہیں. واٹس ایپ پہ اور فیس بک پہ اور دوسرے سوشل میڈیا پہ ایسے آیات اور احادیث جو ہے وہ آ رہی ہوتی ہیں. وہ الگ بات ہے کہ کچھ جو ہے وہ روایات کے اعتبار سے کمزور ہوتی ہیں یا من گڑت ہوتی ہیں، وہ الگ سے بات ہے. لیکن وہ بس وہ اپنی انگلیوں سے اس کو فارورڈ کرنے کے تک محدود ہے. خود سمجھنے کی بہت دور کی بات. اس کو پوری طرح کئی دفعہ ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ انہوں نے کیا ریسیو کیا میسج اور کیا آگے فارورڈ کیا، اس کی گہرائی، اس کا گہرائی کیا، اس کے ظاہری مطلب بھی اکثر اوقات جو ہے نا وہ پتہ نہیں ہوتے. تو بہرحال آج کل کے دور کے حساب سے اور خاص کر آئندہ آنے والے چیلنجز کے حساب سے اس موضوع کی بہت اہم ضرورت ہے کہ کم از کم ہم اپنی اولاد میں یا اپنے جو آئندہ نسل جو ہے اس میں ضرور اس کا شعور اجاگر کریں کہ وہ اس طرف کچھ توجہ کریں. اور کس طرح سے، ہمارے لیے بڑا چیلنج یہ ہے کہ کس طریقے سے اپنی آئندہ نسل کو، اپنی نئی نسل کو، اپنی اولاد کو مطلب پکارا جائے، کس طرح سے ان کو اٹریکٹ کیا جائے کہ وہ اس طرف بھی توجہ دیں، دھیان دیں، جس طرح سے وہ دوسری چیزوں کی طرف دھیان دیتے ہیں یا جس طرح سے وہ خاص کر سوشل میڈیا کی طرف دھیان رکھتے ہیں. اسی لیے میں نے تھوڑا سا اوپر ذکر کیا تھا کہ علماء جو ہیں ان کو بہت ضرورت ہے کہ وہ اپنے جو ان کے جو کریکولم ہیں، جو ان کے جو سلیبس وغیرہ ہیں، یا ان کا جو انتظام ہے جس کے ذریعے وہ اعلیٰ تعلیم دیتے ہیں، اس میں کچھ جدت لانے کی ضرورت ہے تاکہ آئندہ آنے والے چیلنجز جو ہیں ان کا بھی سامنا کیا جا سکے. اس کے فوائد میں اسے معلوم ہوا کہ منکرات کے ازالے کا حسب طاقت ہر مسلمان ذمہ دار ہے. یعنی برائی کو ختم کرنے کا، برائی کو روکنے کا طاقت کے مطابق، حسب اطاعت، اپنے استطاعت کے مطابق ہر مسلمان جو ہے وہ ذمہ دار ہے. بلکہ یہ اس کے ایمان کی کسوٹی ہے، بلکہ اس ایمان کی کسوٹی کے کس طرح سے وہ اس برائی کو روکتا ہے، یہ اس کے ایمان کو پرکھنے کا ایک ذریعہ ہے. اگر ایک مسلمان منکر کے ازالے اور خاتمے کے لیے صحیح کرتا ہے یا کم از کم اسے برا سمجھتا ہے تو یہ اس کے ایمان کی دلیل ہے. اور اگر برائی کو دل ہی دل میں برا نہیں سمجھتا تو سمجھ لو کہ اس کا دل ایمان کے کمزور ترین درجے سے بھی محروم ہو گیا، ایمان کے کمزور ترین درجے سے بھی محروم ہو گیا. یہ ایک پوائنٹ ایڈیشنل جو اس میں مجھے پہلے میرے ذہن میں نہیں رہا، وہ یہاں پر ہائی لائٹ دوبارہ سے سامنے آ گیا کہ جو دل میں بھی برائی کو برا نہ سمجھے. ایسا بھی اکثر ہمارے آج کل کے معاشرے میں ہوتا ہے کہ دل میں بھی اس کو برائی نہیں سمجھتے. یعنی دل میں بھی کہ چلو ٹھیک ہے، جس طرح سے بھی معاملات چل رہے ہیں تھوڑا بہت جو ہے کمپرومائز کر لیتے ہیں، چلو اسے کسی کا نقصان تو نہیں ہو رہا. مطلب خاص کر دنیاوی رسم و رواج اور بہت ساری ایسی چیزوں کے بارے میں ہم نے اکثر اس طرح کے الفاظ یا اس طرح کے جملے سنے ہوں گے. بلکہ میں نے تو یہاں تک بھی سنا ہے کہ جب کہا گیا کہ مطلب آپ کا یہ عمل جو ہے وہ مطلب آخرت میں اس کا حساب ہوگا یا آخرت میں اس کا پوچھا جائے گا، تو اس کا جواب دیا گیا کہ جب وہ وقت آئے گا تو دیکھی جائے گی. یعنی دل سے کم از کم اپنے آپ کو روکنا جو ہے وہ تو پھر ایک بڑا درجہ ہے. کم از کم اس کو برا تو جانے،
لیکن یہ ہے کہ وہ برا جاننے بھی دور کی بات ہے. تو وہ تو بالکل جیسا کہ اوپر ذکر ہوا کہ اس کے دل میں تو رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان باقی نہیں رہا, بالکل ہی نہیں. جو دل میں سے بھی برا نہ سمجھے تو اس کے تو دل میں بالکل ہی ایمان نہیں ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت اور توفیق دے کہ ہم اس کے اوپر اپنے آپ کو سمجھ سکیں اور اپنے آپ کو اس کے اوپر ابھار سکیں کہ ہم بھی کسی نہ کسی طریقہ سے برائی کو برا سمجھ کر اس کو روکنے کی کوشش کریں. یہ تیسری حدیث بھی پڑھ لیتے ہیں اس چیپٹر کی, حدیث نمبر 188. حضرت ابو الولید عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر بیعت کی, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر کے ساتھ اس بات پر ہم نے وعدہ کیا, بیعت کی کہ ہم تنگی اور آسانی میں, خوشی اور ناگواری میں ہر حالت میں سماع و اطاعت کریں گے, یعنی ہر حالت میں آپ کی بات کو غور سے سنیں گے اور اس کی اطاعت کریں گے, اور خواہ ہم پر دوسروں کو ترجیح دے دی جائے, یعنی کہ چاہے ہمیں اگنور کر دیا جائے, چاہے ہمارے اوپر دوسروں کو ترجیح دی جائے, دوسروں کو زیادہ اہم سمجھا جائے ہم سے, چاہے جو بھی سچویشن ہو, چاہے تنگی ہو, آسانی ہو, خوشی ہو, ناگواری ہو, یا چاہے ہمیں ترجیح نہ دے, ہر حالت میں ہم آپ کو بہت دھیان سے سنیں گے اور آپ کی اطاعت کریں گے. اور اس بات پر کہ ہم اقتدار کے معاملے میں مسلمان حکمرانوں سے نہ لڑیں گے مگر یہ کہ تم ان میں سے کفر صریح دیکھو جس پر تمہارے پاس اللہ کی طرف سے دلیل ہو, یعنی مسلمان جو حکومت ہے, حکمران جو ہیں, ان سے بھی وہ بغاوت نہیں کریں گے یا لڑیں بھڑیں گے نہیں جب تک کہ وہ واضح کفر نہ کر دیں, اور ایسا کفر یا ایسی بات نہ کر دیں یا ایسا گناہ نہ کر دیں یا ایسا کفر نہ کریں جس کے بارے میں اللہ کی طرف سے کوئی دلیل بھی ہو ان کے پاس, یعنی قرآن و سنت سے کچھ ایسی بات ہے جس کا وہ واضح طور پر ارتکاب کرتے جا رہے ہیں, تو ایسی صورت تک ان سے ہم لڑیں گی بھی نہیں. اور اس بات پر کہ ہم جہاں کہیں بھی ہوں حق بات کہیں گے, اللہ کے دین کے بارے میں ہم سے کسی ملامت گر کی ملامت سے نہ ڈریں گے. اور اس بات کا پر کہ ہم جہاں کہیں بھی ہوں حق کی بات کہیں, اللہ کے دین کے بارے میں ہم کسی ملامت کر کی ملامت سے نہ ڈریں گے, یعنی ہر حال میں جہاں پر بھی ہم ہوں گے حق کی بات کہیں گے, اور حق کی بات کہنے میں اگر کوئی ہمارے ساتھ ملامت کرتا ہے, کوئی مذاق کرتا ہے, یا کوئی ہمیں مطلب سختی سے پیش آتا ہے, یا جس طرح بھی ہمارے ساتھ معاملہ کرتا ہے, ہم اس سے نہیں ڈریں گے. ہمیں یہ ڈر نہیں ہوگا کہ کوئی مذاق کرے گا یا کوئی ہو سکتا ہے کہ اس کا نقصان پہنچا دے ہماری اس بات کا, ہم اس سے نہیں ڈریں گے. ہم حق بات کو کہتے رہیں گے اللہ کے دین کے راستے میں, اللہ کے دین کے بارے میں. اس کے فوائد میں اس امر کی تاکید کی گئی ہے کہ مسلمان حکمران فاسق اور ظالم بھی ہوں, مسلمان حکمران فاسق اور ظالم بھی ہوں, تب بھی ان کی اطاعت سے انحراف نہ کیا جائے, الا یہ کہ وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم دیں. جیسا بھی حکمران ہے, جب تک کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرنے کا کوئی حکم نہ دے, نماز پڑھنے سے نہ روکے, زکوٰۃ ادا کرنے سے نہ روکے, یا ایسے کاموں سے نہ روکے جو اللہ کی طرف سے احکامات ہیں, تو پھر تب تک اس کے خلاف بغاوت وغیرہ کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں. اس کی وجہ کیا ہے, اس میں اطاعت نہیں کی جائے گی. اچھا, اس کی وجہ کیا ہے, اسی طرح جب تک ان سے کفر صریح کا اظہار نہ ہو, جب تک کہ وہ خود بھی واضح طور پر کفر نہ کرنے لگیں, شرک میں نہ پڑ جائیں, یا ایسی کوئی بات نہ کرنے لگ جائیں جو بالکل ہی اسلام سے آ رہی ہے اور اسلام کے خلاف ہے, تو تب تک ان کے خلاف بغاوت نہیں کی جائے. اس کی وجہ کیا ہے, کیونکہ خروج یعنی مطلب باہر نکلنا, جیسے پروٹیسٹ وغیرہ ہیں, احتجاج وغیرہ ہیں, اور بغاوت تو پریکٹیکلی مطلب بغاوت کرنا, یہ زیادہ اس میں نقصان کا زیادہ اندیشہ یا امکان ہے. نیز ہر موقع پر حق کا اظہار ضروری ہے, اور دین کے تقاضوں پر عمل کرنا امر لازم ہے, چاہے دنیا کچھ بھی کہے اور سمجھے. دین کے تقاضوں پر عمل کرنا یا دین کے بارے میں نیکی کا حکم دینا اور دوسروں تک پہنچانا, یہ ایک افضل امر ہے, چاہے دنیا کسی بھی طرح سے اس کو ریئیکٹ کرے.
اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور ہمارے کہنے سننے میں اگر کوئی غلطی یا کوئی گستاخی یا کوئی کچھ کمی رہ گئی تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، اور اس کے بدلے میں ہمیں اس کے بہت ہی گہری سوچ اور سمجھ ہمیں عطا فرمائے۔ ہم اس آج کی مجلس کو یہاں پر روکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی جمعرات کو اگلی احادیث کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اس ٹاپک کے بارے میں یا کسی ٹاپک پر اگر کوئی پوائنٹ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ جی، جیسے کہ ذکر ہوا کہ ہمارے ساتھ کچھ ساتھی جو ہیں وہ رمضان کے شیڈول جو ہیں وہ کچھ ایسے اپسیٹ ہو جاتے ہیں کہ اس کی وجہ سے وہ شامل نہیں ہو پا رہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کے لیے بھی اور ہمارے لیے، ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے، اور ہمارے سب کے جتنی جائز اور نیک حاجات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پوری کرے، ہماری اولاد کو ہمارا فرما بردار بنائے، اور اللہ کے دین کی خدمت کرنے والا بنائے، ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے اللہ تعالیٰ، اور ہمارے والدین کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنا خاص فضل و کرم اور رحمت رکھے، جو اس دنیا میں ان کو بہت ہی اچھی اور صحت سے بھری زندگی عطا فرمائے، اور جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ خاص اپنے فضل و کرم سے جنت الفردوس عطا فرمائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ جاتے جاتے شفیق صاحب کا میسج جو ہر جمعرات کو شفیق صاحب دیکھتے ہیں، آج کل وہ پاکستان گئے ہوئے ہیں اس وجہ سے شامل نہیں ہو سکتے، کل جمعہ ہے اور جمعے کے مناسبت سے دعاؤں کا اہتمام کرنا، درود شریف کا اہتمام کرنا، جمعے کی نماز کے لیے پہلے وقت میں پہنچنا، اونٹ کی قربانی کا ثواب حاصل کرنے کی کوشش کرنا، یہ ان کا پیغام ہوتا ہے ہر جمعرات کو۔ تو ان کی طرف سے میں آپ کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ کل جمعہ ہے تو کوشش کریں کہ جہاں تک ممکن ہو ان ساری اللہ کے فضائل، اللہ کی رحمتیں جو ہیں ان کو سمیٹ سکیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔